ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صلوات محترم اور معزز سامعین، جس آیت کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اس سے پہلے کہ اس کے ضمن میں، اس کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کروں، ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ لفظ قضا کی ذرا سی وضاحت پیش کر دی جائے. آیت کریمہ میں جو لفظ قضا استعمال ہوا ہے، اس کے سلسلے میں مترجمین نے دو قول پیش کیے ہیں. بعض مترجمین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر قضا کا معنی فیصلہ ہے، اور بعض مفسرین اور مترجمین نے لکھا ہے کہ یہاں پر قضا بمعنی حکم ہے. وہ گروہ مترجمین کے جنہوں نے اس کا ترجمہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ظاہر لفظ کو دیکھا اور اس کا لفظی ترجمہ پیش کر دیا. مگر وہ مترجمین کے جنہوں نے اس کا ترجمہ بمعنی امر اور بمعنی حکم کیا ہے، دقت نظری سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اپنے اس دعوے پر ایک دلیل بھی پیش کی ہے، اور دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن مجید کی 4 آیتوں کو بطور استدلال پیش کیا ہے کہ یہاں پر قضا بمعنی حکم ہے. اگر ہم ان مترجمین کے اس قول کو لیتے ہیں تو پھر آیت کا ترجمہ یہ ہوگا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. تو اس منطوق کا مفہوم یہ نکلا کہ عبادت پروردگار واجب ہے. جس طریقے سے عبادت پروردگار ہر مکلف پر واجب ہے، ویسے ہی ہر وارث کے اوپر، ہر بیٹے کے اوپر اطاعت والدین بھی واجب ہے.
خوش نصیب ہیں وہ والدین، وہ مرحومین کی جو اپنے بعد ایسے وارثوں کو چھوڑتے ہیں کہ جو ان کو کبھی فراموش نہیں کرتے، کبھی ان کی نمازوں کا اعادہ کرتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ قضا نمازوں کو ادا کرتے ہیں، ان کے روزوں کا ادا کرتے ہیں، ان کے حج کو ادا کرتے ہیں جن کو خدا نے توفیق دے رکھی ہے، یا خود کرتے ہیں یا کسی سے وہ نیابتاً کراتے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کراتے ہیں، اور مجلس امام حسین کا فرش بچھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ وہ کہ جن کو پروردگار نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے مرحومین کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ اچھا، یہ لازم و ملزوم ہے کہ جس طریقے سے وہ مرحومین خوش نصیب ہیں کہ جن کو پروردگار نے ایسے وارث عطا کیے ہیں، ویسے ہی یہ بچے، یہ وارث بھی خوش نصیب ہیں کہ ان کے والدین نے ان کی تربیت اتنی اچھی کی ہے کہ ان کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ کے اوپر پروان چڑھایا، ان کی ولایت پر پروان چڑھایا، اور ان کی تربیت اتنی اچھے طریقے سے کی ہے کہ ان کو بتایا کہ دیکھو، اگر خدا کے بعد کسی کا امر ہے تو امر والدین ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد والے۔ توجہ کیجئے بیٹا۔ صلہ رحم، احسان، حسن سلوک کتنا بہترین عمل ہے، اور اس کا دائرہ لامحدود ہے۔ احسان، صلہ رحمی ایسا بہترین عمل ہے کہ جس کو پروردگار بہت پسند کرتا ہے۔ بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جو صلہ رحم کرنے کی وجہ سے انسان کی آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ما نعلم شیئا یزید فی العمر الا صلۃ الرحم۔ امام فرماتے کہ میں نہیں جانتا، اب جس کے بارے میں امام یہ کہہ رہے ہوں کہ میں نہیں جانتا، اس کا مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں۔ امام کا یہ کہنا ما نعلمو یعنی ما نوجدو، ہم نے ایسی چیز کوئی کائنات میں پائی ہی نہیں، یزید فی العمر جو عمر میں اضافہ کرے انسان کی، الا صلۃ الرحم، مگر صلہ رحم، حسن سلوک اپنے اقربا کے ساتھ، چاہے حیات میں ہو یا موت کے بعد ہو، ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسری روایت مجھے یاد آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی عمر کے 3 سال بچے ہوں اور وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو پروردگار اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اور اب یہ 3 سال 33 سالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس بھی اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اگر اس کی عمر کے، معصوم کے جملے ہیں، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، گویا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اچھا رشتہ داری کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہاں پر اقربا اور ذوی الحقوق کی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو رشتہ داروں سے رشتہ دار تو پوری دنیا ہی ہو جائے گی ایسے۔ ذوی الحقوق جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی ان سے قطع رحمی کرتا ہے اور اس کی عمر کے 33 سال باقی ہیں تو پروردگار 30 سال گھٹا کر 3 سال کر دیتا ہے۔ تو قطع رحمی جو ہے وہ موت کو قریب کرتی ہے، اور صلہ رحمی موت کو دور کر دیتی ہے، حیات کو بڑھا دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وقت آگے جگہ ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو تھوڑا سا مولا آپ آگے سیکھ لیں، آگے بڑھتے رہے بھیا تھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور سلوات پڑھنے عصمت اہل بیت۔ السلام علیکم۔ پروردگار کا یہ حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ
حسن سلوک کرو. دیکھیں 3 لفظ ہیں عزیزان گرامی. ایک لفظ ہے احترام، ایک لفظ ہے خدمت، اور تیسرا لفظ ہے عبادت. تینوں میں بڑا فرق ہے. خدمت کا دائرہ لامحدود، کسی کی بھی کی جا سکتی ہے. اسی طرح احترام کا دائرہ لامحدود، کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ جس کا احترام کیا جا رہا ہو وہ لائق احترام بھی ہو، لیکن لامحدود ہے. لیکن عبادت کا دائرہ محدود ہے اور بہت زیادہ محدود ہے. عبادت صرف معبود حقیقی کے لیے ہے اور کسی کے لیے عبادت نہیں ہے. تو وہ پروردگار جو یکتا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس کو زیب دیتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ پروردگار یہ حکم دے رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اس سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے اس آیت کریمہ سے کہ اگر خدا کی عبادت کے بعد کوئی اہم شے ہے انسان کے لیے، مکلف کے لیے، تو وہ اطاعت والدین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر میں اس مفصل کو ملخص اور ایک جملے میں پیش کروں تو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ کر آواز دیتی ہے کہ کیا مرتبہ ہے والدین کا، کیا عزت ہے، کیا احترام ہے، کیا فضیلت ہے. قرآن مجید کی آیت کے پڑھ کر آواز دی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. یاد رکھنا تمہارے والدین کا خدا کے بعد یہ مرتبہ ہے کہ تمہیں اتنی اتھارٹی بھی نہیں ہے، اتنا حق بھی نہیں ہے کہ ان کے سامنے اف بھی استعمال کرو. لڑنا، جھگڑنا، بدتمیزی کرنا، والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا، یہ تو گناہ کبیرہ شمار ہوتے ہیں. فلا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہ کہنا، ورنہ تو اعمال حق ہو جائیں، ختم. والدین ناراض روایتوں میں موجود ہے، سارے افاضل تشریف فرما ہے کہ 4 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس پر اس کے والدین ناراض ہوں، چاہے کتنے ہی وہ اعمال کر لے، اگر والدین اس کے اوپر راضی نہیں ہیں تو وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. معصوم فرماتے کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کو محسوس نہیں ہو سکتی. یہ ایک سلوات پڑھنے پر محمد سے 15 منٹ بعد تمام کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. یہ ہے والدین کی اہمیت، والدین کی عزت، والدین کی فضیلت نگاہ پروردگار میں. اچھا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ملازمہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. جس طریقے سے والدین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں ان کو پورا کرے، ویسے ہی بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے والدین کے حق میں پورا کریں. اور دادا اور دادی، یہ مولانا رحمان صاحب کی جن کو خدا نے توفیق دی ہے کہ اپنے دادا دادی اور نانا نانی کے لیے فرش اعلیٰ بچھایا ہے، انہوں نے احسان کا تھوڑا سا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے کہ دادا دادی اور نانا نانی وہ ہیں کہ جن کے توسل سے اور جن کے ذریعے سے پروردگار نے ان کو والدین عطا کیے ہیں، جن کا وجود ان کے وجود کا سبب ہے. ان کے لیے تو جو والد کا بھی والد ہو تو ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی والدین ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، بلکہ دادا دادی کے بھی حقوق ہیں، نانا نانی کے بھی حقوق ہیں، چچا اور پھوپھی کے بھی حقوق ہیں، بھائی اور بہن کے. یہاں پر پھوپھی اور چچا کی بات کر رہے ہیں، چچی کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ رشتہ نسبی ہو گیا ہے. یہاں پر نسبی کے رشتے کی بات نہیں ہو رہی ہے، سبھی حقوق کی بات کر رہے ہیں ہم. تو عزیزان گرامی، وہ لوگ اور بات ہے کہ وہ چچا سے منسوب ہونے کے بعد ہماری نظر میں ہماری ماں کا رتبہ اس کو مل گیا ہے، لیکن وہ نسبی رشتہ داروں میں آتی ہے، سببی رشتہ داروں میں آتی ہیں، نسبی رشتہ داروں میں نہیں آتی. یہ ایک الگ بحث ہے عزیزان گرامی. تو یہاں پر ملازمہ ہے، جس طریقے سے بزرگوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی بچوں کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف والدین کے لیے پروردگار نے کہہ دیا ہو بچوں کو اور مکلف بنا دیا ہو کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرنا. والدین کے کچھ حقوق، بہترین نام رکھیں، بہترین تربیت کریں، یہ سارے والدین کے ہیں. اور اگر کسی کا والد نہ ہو تو یہ ذمہ داری دادا پر چلی جاتی ہے.
اگر دادا نہ ہو تو یہ ذمہ داری چچاؤں پر چلی جاتی ہے. روایتیں موجود ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جناب رسول خدا جب دنیا میں آئے ہیں تو باپ موجود نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا. ذمہ داری کس کے کندھوں پر؟ جناب عبد المطلب کے. تربیت کی یا نہیں کی؟ توجہ کیجئے گزانے گرامی. حالانکہ رسول اسلام کو کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ظاہری جسم کے اعتبار سے دیکھا جائے، دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ رسول اللہ کی پرورش کی یا نہیں کی. جناب عبد المطلب نے پرورش کی، اور جب دنیا سے جانے لگے تو جناب عمران یعنی جناب ابو طالب کو ذمہ داری دی کہ ابو طالب جب تک تمہارے جسم میں جان ہے محمد پر آنچ نہیں آنی چاہیے. پرورش کے ساتھ ساتھ میں محبت کے لیے بھی پروردگار عالم نے ان کے دل میں یہ تاثیر ڈالی اور جذبہ ڈالا ہے. جناب عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب یاد رکھنا جب تک تمہارے جسم میں جان ہے محمد کی جان پر کوئی آنچ نہیں آئے. ذمہ داری کس پر آئے؟ جناب ابو طالب پر. اور جناب ابو طالب نے ذمہ داری کو کیسے نبھایا؟ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھتے تھے، کبھی محمد کے بستر پر عقیل کو لٹا رہے ہیں، کبھی جعفر کو لٹا رہے ہیں، کبھی علی کو لٹا رہے ہیں. اور تاریخ بتاتی ہے کہ اور بیٹوں کو کم لٹایا ہے، مگر زیادہ تر اگر محمد کے بستر پر رات کی تاریکیوں میں لیٹے ہیں تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہی تو اتنی مرتبہ لیتے ہیں مولا کائنات کہ نبی کے بستر سے اتنے مانوس ہو گئے تھے. ورنہ تو انسان کی فطرت ہے اگر بستر بدل جائے تو نیند نہیں آتی انسان کو. توجہ کیجئے گا میں سامنے کی باتیں کر رہا ہوں. اگر انسان مستقل کسی بستر پر سو رہا ہو اور ایک رات کے لیے اسے کسی اور بستر پر سلا دیا جائے، اب دیکھیے یہ برابر نہیں ہے کہ ہر کسی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو نئے بستر پر کبھی نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ تو ایسے کہ کہیں بھی لٹا دو سو ہی جاتے ہیں. صلوات پڑھنے کا محمد جیسے کسی شاعر نے کسی شاعر کے بارے میں کہا جناب شیخ جہاں بیٹھ گئے وہ نام لینا مناسب نہیں ہے، بہرحال مجھے معلوم نہیں کس مسلک کا تھا، لیکن اس کی عادت تھی کہ شاعر بہت اچھا تھا مگر اس کی عادت تھی کیچڑ میں بیٹھتا تھا. وہ جہاں بھی اسے موقع ملتا جا کے کیچڑ میں بیٹھ جاتا. پتہ نہیں جانے گرمی اس کے اندر تھی، نہ جانے کیا مسئلہ تھا، وہ کیچڑ میں بیٹھتا تھا. تو اس کے بارے میں کہ جناب شیخ جہاں بیٹھ گئے لاکھ جوتے پڑے ہیں اٹھ نہ سکے لیٹ گئے. تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں ان کو کہیں بھی بٹھا دے کہیں بھی لٹا دے، لیکن جو انسان کی فطرت ہے وہ یہ کہ نئے بستر میں اس کو نیند نہیں آتی. مگر مولا کائنات کی انسیت دیکھیں بستر رسول سے کہ جب شب ہجرت مولا کائنات بستر رسول پر سوئے تو ایسا سوئے جب مولا نے پوچھا جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ دشمنوں کا نرغہ تھا، تلواریں کھچی ہوئی تھی، 40 قبیلوں کے لوگ ننگی تلواریں لیے آپ کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ نیند آئی کہ نہیں آئی؟ مولا نے مسکرا کر کہا تو نیند آنے اور نہ آنے کی بات کر رہا ہے، علی پوری زندگی میں اتنا سکون سے سویا ہی نہیں. سبحان اللہ جتنا شب ہجرت مجھے سکون کی نیند آئی ہے. وجہ اتنی انسیت تھی، اتنے مانوس تھے مولا کائنات بستر رسول سے، سکون کی نیند سو رہے ہیں. تربیت کا اثر دیکھیے آپ اور محبت کا اثر دیکھیے. جناب ابو طالب نے اس انداز سے اپنے حق کو پورا کیا ہے. چچا ہونے کے اعتبار سے جو گردن پر حق تھا اس انداز سے اس کو ادا کیا جناب ابو طالب علیہ السلام نے. اور سکون کے ساتھ مولا کائنات سو رہے ہیں. رات گزرتی رہی. اب جب صبح قریب ہوئی اور روشنی پھیلی تو ایک مرتبہ یہ جو لوگ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ نکلیں گے محمد تو ہم قتل کر دیں گے، انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک ضعیف چلا آ رہا ہے، عصا کا سہارا لیے ہوئے. وہ کھٹ چلتا ہوا ان کے پاس آیا. جیسے ہی ان کے قریب آئے انہوں نے دیکھا یہ تو وہی ہے جو ہمارا محسن ہے. دیکھیں محسن کو انسان کبھی بھولتا نہیں ہے، چاہے اس نے احسان حق کے راستے میں کیا ہو یا باطل کے راستے میں کیا ہو.
انسان کبھی اپنے محسن کو فراموش نہیں کر سکتا ہے، اپنے محسن کو فراموش نہیں کر سکتا اگر کسی رگ میں دیانت کا اثر باقی ہے۔ محسن محسن ہوتا ہے، محسن محسن ہوتا ہے۔ انہوں نے جیسے دیکھا یہ تو ہمارا محسن ہے۔ کون تھا؟ حضرت شیطان، سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا۔ انہوں نے جب دیکھا تو آ کر کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ بتائیں سرکار، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے نہیں تھے شیطان تھے، اس لیے کہ محسن کیوں تھا؟ جب یہ لوگ رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں، تو حضرت شیطان ہی آئے تھے کہ میں بتاتا ہوں تمہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ دیکھو محمد کا قبیلہ بہت بڑا قبیلہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ محمد قتل ہو جائیں اور تم سے کوئی قصاص نہ لے تو پھر سارے قبیلوں میں سے ایک ایک جوان کو اکٹھا کرو اور محمد کے قتل کا منصوبہ بناؤ۔ کس نے مشورہ دیا تھا؟ حضرت شیطان نے۔ جیسے ہی اپنے محسن کو دیکھا، سرکار آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ آیا تھا دیکھنے کے لیے منصوبے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہا نہیں ابھی تو ہم انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ابھی نکلے ہی نہیں دروازے سے باہر، تو ہم انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاک ہو تمہارے اوپر، وائے ہو تمہارے اوپر، تم محمد کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ نکلے نہیں ہیں؟ محمد کب کے نکل کے جا چکے تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ساری رات ہو گئی دروازے پر کھڑے ہیں۔ کہا کہ یقین نہیں آتا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اپنے سروں پر ذرا ہاتھ رکھو اور دیکھو کوئی چیز ملتی ہے؟ سروں پہ سے نہیں ملتی ہے۔ اب جو انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو کیا ملا؟ ہر ایک کے سر کے اوپر مٹی رکھی ہوئی تھی۔ تو ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے کہ وائے ہو تمہارے اوپر، تم کہہ رہے ہو کہ محمد یہی ہیں، محمد نکل کر چلے گئے اور تمہارے سروں پر خاک ڈال کر چلے گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اللهم صل علی عزیزان گرامی، مولا کائن اب یہ دیوار پھاند کر پہنچے۔ اب مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا۔ انہوں نے دیکھا کہ مولا کائنات، اب معلوم نہیں تھا، یہ تو سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم سوئے ہوئے ہیں، چادر تانے میں سکون کی نیند سو رہے ہیں مولا کائنات۔ چادر ہٹائی، علی کیا کر رہے ہو؟ تو سو رہا ہوں۔ محمد کائن تو میرے حوالے کر گئے جو ثبوت۔ اب یہ بہرحال ایک الگ تاریخ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب مولا کائنات ان سے گھبرائے نہیں، خوف نہیں کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا گھبرا جاتا۔ 40 پہلوان کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں، مولا کائنات کے پاس تلوار بھی نہیں ہے اس وقت، لیکن نبی کی محبت میں اتنے سرشار ہیں مولا کائنات کہ خوف کا احساس نہیں ہو رہا۔ اور وہی تربیت اپنی اولاد کو کی ہے۔ اور صرف اس موقع پہ نہیں، جب جنگ احد میں رسول اسلام زخمی ہوئے اور کفار نے یہ خبر عام کر دی ہے، میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں 2 سے 5 منٹ، اور اس کے بعد ربط مصاب اور ختم دعا۔ جیسے ہی جنگ احد میں رسول اسلام زخمی ہوئے، لوگوں نے خبر عام کر دی ہے کہ نبی قتل ہو گئے ہیں، نبی قتل ہو گئے ہیں، نبی قتل ہو گئے ہیں۔ اب لوگ بھاگنے لگے، ایسے بھاگے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر چلے گئے۔ جب یہ واپس مدینہ میں آئے، ایک چھوٹی سی بات آ گئی تو میں اسے کر دوں، جب یہ واپس مدینہ میں آئے تو ابھی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، تم کہاں تھے؟ کہا فلاں چوٹی پہ۔ تم کہاں تھے؟ فلاں چوٹی پہ۔ کہا کیسا محسوس کر رہے تھے؟ کہ خوف کی وجہ سے یہ عالم تھا جیسے بھیڑیے اور شیر سے ڈر کے پہاڑی بکریاں اچکتی ہیں جیسے، ایسے ہم کفار کے خوف سے اچک رہے تھے۔ وہ تو اچھا ہوا کفار نے پیچھا نہیں کیا تو جان بچی تو لاکھوں پائے۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ اور ادھر آپ مولا کائنات کو دیکھیے، ادھر آوازیں بلند ہوئی۔ کسی صحابی نے بڑھ کر کہا مولا رسول اسلام قتل ہو گئے ہیں، کفار آوازیں بلند کر رہے ہیں، علی جان بچائیے، چلیے نہیں تو قتل ہو جائیں گے۔ قسم خدا کی مولا کائنات نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا کہ اس حیات کا کیا کرنا جو نبی کے بعد ہو۔ وہ حیات نہیں ہے، وہ زندگی نہیں جو محمد کے بعد جی جائے۔ اگر محمد قتل ہو گئے تو علی بہتر یہ سمجھتا ہے کہ محمد کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور وہیں سے مولا کائنات پلٹے اور ایسا حملہ کیا۔ اب دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، طلباء کی صبح دروس بھی ہیں اور کچھ طلباء کو بہت دور مدرسوں میں جانا ہے، تو بات کو تمام کر رہا ہوں عزیزان گرامی کہ مولا کائنات نے
ایسی جنگ کی کہ دنیا حیران رہ گئی. انداز کیا ہے کہ ایک ہاتھ پر رسول اسلام کو اٹھایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بھی دکھا دیں کہ دیکھو واپس آ جاؤ، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو دکھانا بھی پڑتا ہے، ورنہ لوگ یہ نہ کہتے ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا. رسول اسلام کو دکھا رہے تھے علی کہ آ جاؤ دیکھ لو بھی محمد زندہ ہیں. کل کو یہ مت کہہ دینا کہ ہم کو تو خبر ہو گئی تھی کہ محمد قتل ہو گئے اس لیے ہم بھاگے تھے، ابھی زندہ ہیں. اگر جانثاری کا دم بھرتا ہے تو اب بھی آ جاؤ. بہت سے جانثار ایسے ہوتے جو زبانی دعوے کرتے ہیں، ایسے ہی تھے نبی کی فوج میں بھی زبانی دعوے کرتے تھے. ہم جانثار محمد آ جاؤ، یہ ہے محمد بچا لو آ کر کے میرے ہاتھ پر ہیں. چاروں طرف سے لشکر نے کیا، 4 قبیلے تھے. ایسا نہیں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بات کو تمام کر رہا ہوں. 4 قبیلے تھے، ایسے قبیلے کیا ایک قبیلہ ہی. روایت کے جملے کہ 16 حملے مولا کائنات پر جنگ احد میں ایسے ہوئے ہیں کہ اگر کسی عام انسان کے اوپر ہوتا یقیناً مر جاتا. 16 حملے ہوئے مولا کائنات پر، مگر ہر حملے میں علی نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ایسا دفاع کیا کہ مولا کائنات آواز لگا رہے تھے آؤ آؤ نبی کے چاہنے والوں، ابھی رسول اسلام زندہ ہیں. یہ ہے جانثاری. وہ حیات نہیں ہے، وہ زندگی نہیں ہے جو محمد کے بغیر زندگی گزاری جائے. اور وہی جذبہ اپنی اولاد کے اندر. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ مدینے والوں نے کیا امام حسین کو نہیں روکا؟ مولا نہ جائیے، وہ کوفہ ہے، وہ کوفی ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا ہے، آپ کے بابا سے وفا نہیں کی ہے، روکا. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ زندگی نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں اور میرے نانا کے اوپر حرف آ جائے. دیکھیے آپ وفا دیکھیے، وفاداری دیکھیے. جو مولا کائنات کے اندر جذبہ ہے وہی اولاد مولا کائنات کے اندر جذبہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین زندہ رہے اور میرے نانا کے دین کے اوپر کوئی حرف آ جائے. مدینہ سے مکے آئے ہیں تو مکے میں نہیں روکا لوگوں نے، بہت لوگوں نے روکا. مولا رک جائیے، وہ کربلا ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے. کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مجھے نانا کے دین کو بچانا. اور کربلا میں آئے ہیں امام حسین علیہ السلام. شب عاشور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہوئے ضرور چل رہے تھے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو اپنے ساتھ آنے پر مجبور نہیں کیا. توجہ کیجیے گا جانے گرامی، آخری جملہ کہنا ربط مصائب کے لیے. کسی کو مجبور نہیں کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آؤ ہمارے ساتھ، ہمارا ساتھ دو. نہیں، کسی کا حق ادا کرنے کے لیے. دیکھیے جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا. جناب حبیب کے پاس اگر امام حسین علیہ السلام نے خط بھیجا تھا تو وہ خط اس لیے نہیں کہ امام حسین کو جناب حبیب کی مدد کی ضرورت تھی. جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا جانے گرامی. اس لیے خط نہیں بھیجا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو طاقت کی ضرورت تھی، قوت کی ضرورت تھی کہ حبیب آئیں گے تو میرے لشکر کی طاقت بڑھ جائے گی. توجہ کیجیے گا جانے گرامی، یہاں پر طاقت اور قوت کا مسئلہ نہیں تھا. یہاں پر امام حسین نے ایک دوست ہونے کے ناطے دوستی کا حق نبھایا تھا. یہ حق تھا امام حسین علیہ السلام کی گردن پر کہ حبیب کہتے تھے مولا مجھے خبر ہی نہیں تھی. حق نبھایا، اسے کہتے ہیں حقوق کا پورا کرنا. بہت سارے حقوق ہیں والدین کے اوپر، بیٹوں کے اوپر، والدین کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، رشتہ داروں کے حقوق. وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے دوستی کے حق کو پورا کیا تھا. اور جب شب عاشور آئی اور امام حسین علیہ السلام نے، میں جملہ کہہ رہا ہوں جانے گرامی، کہ امام حسین کو ضرورت نہیں تھی کہ کوئی آئے اور میری طاقت بڑھے اور میری قوت بڑھے، میرا لشکر جرار بن جائے. نہیں، اگر یہی کرنا ہوتا تو شب عاشور امام حسین علیہ السلام سب کو اکٹھا کیا خیمے میں، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ سنو میرے اصحاب باوفا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہارے لیے راستہ کھول دیتا ہوں، جاؤ اپنے اوطان کو لوٹ جاؤ. جب یہ لوگ مجھے پالیں گے یہ تمہارا پیچھا نہیں کریں گے. اور جاتے جاتے یاد رکھنا ایک تحفہ اور ہدیہ بھی دے رہا ہوں. جا رہے ہو نا تو یہ زہرا کا لال تمہاری جنتوں کا ضامن بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر تم میرے ساتھ شہید نہیں ہوگے تو جنت نہیں ہوئی. جنتوں کا ضامن میں ہوں، چلے جاؤ. اور یہ کہہ کر امام حسین نے چراغ بجھا دیا. چراغ بجھا دیا گیا.
روایت کی فقرے ہیں کہ ادھر چراغ بجھے، ادھر ایمان کی روشنی اور تیز ہو گئی، اور سب سے پہلے جناب مسلم بن اوسجہ، کتنا سن ہے، بوڑھے ضعیف انسان، ضعیفی کا یہ عالم ہے کہ آپ کی بھویں اتنی لٹکی ہوئی تھی کہ جناب مسلم بن اوسجہ اپنی بھووں کو ایسے کر کے باندھا کرتے تھے، بزرگی کا یہ عالم ہے۔ جب کھڑا نہیں ہوا گیا جناب مسلم بن اوسجہ پر تو تلوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ اپنی کمر میں پٹکا باندھا، اور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہتے، میرے مولا، میرے آقا ہے، میرے سید و سردار، مجھے اتنا بتائیں کہ اس کائنات میں کوئی آپ مجھے اپنے بابا سے بہتر دکھا دے، اپنی ماں سے بہتر دکھا دے۔ مولا جائیں تو کہاں جائیں، آپ پر قتل ہونا، آپ پر قربان ہونا، آپ کی محبت میں شہید ہونا ہمارے لیے سعادت ہے۔ مولا ہم جا نہیں سکتے۔ میں 2 سے 3 منٹ اور آپ بات تمام کر رہا ہوں اذان گرامی۔ ایک چند مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس، پروردگار اس مجلس اعزا کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند کرے، اور ہر وارث کو اسی طریقے سے اپنے وارثین کے لیے اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے یہ حوصلہ دیکھا، یہ جذبہ دیکھا، یہ وفور دیکھا، یہ جوش دیکھا، تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے کہتے ہیں، نانا آپ اپنے اصحاب کو بھی دیکھیے، میرے اصحاب کو بھی دیکھیے، نانا آپ بلاتے تھے، آتا کوئی نہیں تھا، میں بھیج رہا ہوں، ان میں سے جاتا کوئی نہیں ہے۔ کیا جذبہ ہے، کیا نصرت کا جذبہ تھا اصحاب امام حسین علیہ السلام میں۔ اور ادھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر نہیں جانا چاہتے تو نہ کرتے۔ عبادت میں مصروف ہو گئے سب لوگ۔ ہر بیوی رات بھر اپنے بچوں کو سمجھاتی رہی، بچوں یاد رکھنا صبح کو قربانی آل محمد کا دن ہے۔ جناب فروا جناب قاسم کو سمجھا رہی تھی، جناب لالا جناب علی اکبر کو سمجھا رہی تھی، جناب زینب جناب اونو محمد کو سمجھا رہی تھی۔ عزادارو، رات گزری، صبح کا وقت نمودار ہوا، اور ایک مرتبہ جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے جناب حر کا بیٹا، پھر حر، اور اس کے بعد ایک کے بعد دیگر اصحاب جا رہے تھے، تو ایک مرتبہ مسلم بن اوسجہ آگے بڑھ کر کہتے، مولا اب مجھے بھی رن کی اجازت دے دیجیے، مجھے بھی رن کی اجازت دے دیں۔ امام حسین نے اجازت دی۔ جناب مسلم بن اوسجہ کا آپ انداز وغا دیکھیں، انداز جنگ دیکھیں، ان کا جوش، ان کا جذبہ۔ جناب مسلم بن اوسجہ اتنے ضعیف تھے، میں نے ابھی عرض کیا کہ تلوار کا سہارا لے کر اٹھتے تھے، مگر اب امام حسین کی محبت نے اتنا جوش جناب مسلم کے رگوں میں دوڑا دیا تھا کہ جناب مسلم بن اوسجہ خود گھوڑے پر سوار ہوئے، امام حسین سے اجازت مانگی، میدان قتال میں آئے، اور ایک مرتبہ جنگ کرنا شروع کی۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جناب مسلم بن اوسجہ نے اکیلے اپنی تلوار سے 120 اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ اور ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے وہ مرحلہ بھی آیا کہ مسلم بن اوسجہ گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے تو آواز دی، آقا میری خبر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس و علی اکبر کو لے کر مسلم بن اوسجہ کی طرف بڑھے، کیا دیکھا؟ مسلم خاک و خون میں غلطہ ہے۔ مسلم کو اٹھایا گیا اور لا کر گنجے شہیدہ میں رکھ دیا گیا۔ میں کہوں گا اے مسلم بن اوسجہ، تمہارے جذبے کو ہمارا سلام، تمہاری قربانی کو ہمارا سلام، مگر آپ کی قربانی بھی حسین کو نہ بچا سکی۔ علیہ عاشور امام حسین علیہ السلام شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ کربلا کی جلتی زمین پر زہرا کے گلشن کے پھول بکھرے پڑے تھے، کہیں حسین کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا، کہیں اونو محمد کے لاشے، کہیں علی اکبر کا لاشا، کوئی نہیں تھا جو ان کو دفن کرتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔